औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है डेंका मौला अली पे। इस पे मुझे जो है काफ़ी लोगों ने बहुत पहले भी कमेंट्स किए थे और व्हाट्सएप पे भी अब जो है कुछ दोस्तों ने कहा है कि डेंका मौला अली की वीडियो आप जो है दोबारा बनाएं और तफसीली जो है इसके बारे में बताएं। लेकिन मैं आजकल जो है काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है वीडियो मुख्तसर सी करके बनाया करें, तो मुख्तसर भी बनाऊंगा और सब चीज़ें भी आपको समझा दूंगा। ये डेंका मौला अली का जो है ये अमूमन जो है ये डेंका मौला अली मुश्किल कुशा जो है ये अमूमन जिन्नात और जादू टूने के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने आजमाया है ये आम मर्जों पे भी काम करता है। ये दो कलामे जो है इन्हें फकीरी कलामे कहा जाता है, मुंदरा हजरत अली और ये जो डेंका है, जिनका इन दोनों कलामों पे तसरफ हो जाए उनके सामने जो है जादू जिन्नात टूने के मरीज या और भी जो है जिस्मानी अमराज के भी मरीज जो हैं वो भी जो है ठीक हो जाते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो इसका जो चिल्ला है ये अगर बाहर वीराने वगैरह में, वैसे तो जंगल में किए जाते थे, अब जंगल इतने आम नहीं है, खेतों वगैरह में या वीरान जगह पे कोई दरख्त वगैरह देखें उसी किसी दरख्त के नीचे जगह जो है चौका बनाए, साफ करके लेप वगैरह करके वहां पे हिसार करके आप पढ़ें तो बेहतर है। और इसको जो शुरू करना है चंदी जुमेरात से शुरू करना है, 41 बार इसकी तादाद है। मुंह आपने कुतब की तरफ करना है, यानी कि शमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ, पहाड़ की तरफ मुंह करना है। हिसार आपने एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार आयतल कुर्सी और चारों कुल 3-3 बार करके हिसार कर लेना है। ये बहुत मजबूत हिसार है। इसके अलावा कोई भी हिसार आपको आता है वो कर ले। नादे अली का हिसार भी इस पे कारगर है, 7 बार नादे अली पढ़ के भी आप हिसार कर सकते हैं। हिसार के बाद इसको आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ और 41 बार इस डेंके को पढ़ना है। और 41 बार पढ़ने के बाद आपने जो है हिसार को वैसे एक जगह से भी काट के आ जाए तो दरवाजा खुल गया, पोश पोश कहकर उसको काट देना है, ऐसे क्रॉस लगा देना है और बाहर निकल के आ जाना है। कुछ लोग जो है 7 मकाम से काटते हैं कि 7 जगह से काटते हैं दायरे को, और कुछ 3 जगह से और कुछ 1 जगह से ही काटते हैं, और कुछ वैसे ही निकल आते हैं कि हिसार से बाहर निकला है तो तब भी हिसार जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे हिसार के मुवक्किलात नाराज होते होंगे, इसलिए हिसार को खोल दिया करें, या जो कलाम आपने पढ़ी है उसी को पढ़ के फिर वापस हिसार खोल दें तब भी खुल जाता है। बहरहाल हिसार जो है ये असल में दिमाग और दिल को जो है मुतमिन करने का नाम है। बाकी जिन चीज़ों को आप बुला रहे हैं वो अगर आ रही हैं तो वो आपसे दोस्ती के लिए आ रही हैं, उससे पहले चंद इम्तहानात होते हैं, वो डराते हैं या और किसी तरीके से दालिश वगैरह दे के आपका इम्तहान कर सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर हम खुद से ही डर इंसान के अंदर है, अंदर का डर जब खत्म हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं, खुद से ही डर गया तो फिर वो अपना ही है कि खुद से डर के अपने दिमाग की जो नस वगैरह है वो फट गई या बंद हो गई प्रेशर से, या सेल वगैरह जो है ज़्यादा एक्टिव हो गया तो वो फिर बंदा अजीब सी हरकतें करता रहता है। लेकिन अगर आप जो है मजबूत हैं और उस्ताद की निगरानी है, आपको उस्ताद का काम है दिलेरी देना और पीछे आपके दुआ करते रहना, अपने कलाम पढ़ते रहना। आप भाग भी जाए बीच में छोड़ के कुछ भी नहीं होता, कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, ये कुछ नहीं जिन्नात शिन्नात कर सकते बंदे का। फिर ये सब उस्तादों की रहनुमाई से जब होता है तो फिर कोई मसला मसाइल नहीं बनता। उसके बाद जब हिसार कर लिया फिर बगैर पीछे देखे हुए घर आ जाए, वापस अपनी जगह पे आ जाए। अमल को ईशा के बाद करना है। कुछ लोग इसको रात के 12 बजे का भी करते हैं और कुछ दिन के 12 बजे भी करते हैं, तो हर किसी का अपना तरीका है। एक उस्ताद ने मुझे बताया था कि इसको दिन के 12 बजे जहाँ पे दब वगैरह उगी होती है, विरान सा रास्ता होता है, उसके बीच में जगह बना के उधर जो है लंगोट पहन के जो है वो करना होता है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। करने के बाद इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं और भी बहुत से अजायबात नज़र आ सकते हैं। उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना अमल जारी रखें। अमल से पहले कुछ सदका खैरात कर दिया करें तो बहुत ही बेहतर है। यानी कि आप 1.25 किलो गोश्त लेके या 1 पाव गोश्त लेके मतलूबा जगह जो है उसके आसपास कहीं बखेर के आ जाया करें ताकि परिंदे वगैरह उसे उठा लें, या जिन्नात वगैरह जो है ये
بلیوں وغیرہ کی کتوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بھی آ کے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے شکل بدلنے کا. یہ یک رنگ میں آتے ہیں جو بھی بیس لے تو اس میں یہ جو ہے اسے لے جا سکتے ہیں. عمل آپ نے جب کر لیا واپس آ گیا اگلے دن پھر اسی ٹائم پہ جگہ اور وقت کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے. پھر 41 بار پڑھ کے آئے 41 دن پڑھنا ہے تو آپ کا چلہ مکمل ہو گیا. اس پہ آپ کی دسترس ہو جائے گی, ہر کام لیں گے. ویسے یہ کلام ایسی ہے کہ اس کو ڈیلی آپ گھر میں 5 بار بھی پڑھ لیا کریں. 21 دن تک 5 بار پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اس سے کام لے سکتے ہیں, دم وغیرہ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. اگر کوئی مریض آ گیا, مندرا, ڈینکا اور اس طرح کی کچھ اور کلامیں ہیں وہ ہیں, ایت الکرسی ہزاری ہے, یہ ناد علی ہے, ایسی کلامیں جو بھی ہیں ان سے ایک کلام سے آپ سبھی کام لے سکتے ہیں. اور طریقے آپ کے الگ الگ ہوں گے. اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی جنات والا مریض آ گیا تو اس پہ جو ہے پڑھیں گے تو اس پہ حاضری ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے تھوڑے سے باندھیں, اس پہ حاضری کر کے ان سے بات کریں اور دوبارہ انہیں نہ آنے کا کہیں اور جانے کا کہیں. اور جاتے وقت جو ہے ان سے پوچھ لیں آپ کیا لیں گے, وہ جہاں پہ کہیں وہ چیز دے دیں, انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد یا حافظ والا نقش اس کے گلے میں پہنا دیں. اس کے ذریعے آپ جو ہے کسی گھر میں اگر اثرات وغیرہ ہیں یا کسی حویلی میں اثرات وغیرہ ہیں, جانوروں کے اثرات وغیرہ ہیں, تو ان کو آپ گگل, لبان اور ہرمل جو ہے اس پہ اسے جو ہے 3 بار پڑھ کے دم کر کے دے سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے جو ہے اس کی دونی دے کولوں پر رکھ کے وہاں اس جگہ پہ ڈیلی مغرب کے وقت جو ہے 7 دن تک دونی دے دے, وہ بالکل وہاں سے بھاگ جائیں گے, بالکل اثرات ختم ہو جائیں گے. اور اگر اینٹیں وغیرہ آتی ہیں, خون کے چھینٹے آتے ہیں, جانور مر رہے ہیں یا گھر میں جو ہے نقصان ہو رہے ہیں, کپڑے جا رہے ہیں, وہ سارا سسٹم جو ہے رک جائے گا اور وہ بھاگ جائیں گے, بالکل سیٹ ہو جائے گا سارا معاملہ. باقی جو اس کے علاوہ اور مریض ہے, مریض کی نوعیت کے مطابق اس کا علاج کیا کریں. جس طرح کا مریض آیا, مثال کے طور پہ آپ کے پاس مریض آ گیا کہ اس کو اٹھا کا مسئلہ ہے, تو اسے جو ہے داغا اس کے پاؤں سے لے کے ماتھے تک ماپیں اور اس پہ جو ہے 1 بار پڑھ کے گانٹھ لگا دیں. اور یہ گانٹھ لگاتے وقت کہنا ہے کہ جو اس کا اٹھا کا مرض جو ہے یہ ختم ہو جائے اور دوبارہ جو ہے صحیح سلامت بچے جو ہے جنہیں. اسی طرح آپ نے جو ہے 7 گانٹھیں لگا دیں. کچھ لوگ 11 گانٹھیں لگاتے ہیں, کچھ 7, لیکن 7 گانٹھیں جو ہیں یہ بہترین ہے. 7 گانٹھیں لگائیں اور پھر وہ داغا اس کے دے دیں کہ کمر پہ باندھ لے. اللہ کے فضل سے اٹھا کا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا. اسی طرح کوئی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح داغا پڑھ کے دے دیں کہ گلے میں پہن لیں, اس کی حفاظت رہے گی ہر غیر مرئی چیز سے. اگر اس پہ کچھ اثرات ہیں جادو ٹونے کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, وہ 5-7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا جب آپ نے داغا بنا کے دے دیا. اللہ کے فضل و کرم. عمل جو ہے وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی کی صفت سن کر نوگن پر ہوا ڈنکا, سب جن پری کانپے دیون پر ہوا ڈنکا, رستم سے بلی کانپے مہادیون پر ہوا ڈنکا, سیمرگ تجھے بن کو کاہن پر ہوا ڈنکا, دسے برسے مہاوے شاہ کی غلامیوں میں, محمد کا تبل باجے ہر ملک کی تمامیوں میں ڈنکا. جب سوار ہوئے حیدر ایک لفظ کیا نعرہ, بربر کو فتح کر خیبر کو الٹ مارا, کابل کا درہ باندھ کر کشمیر لیا سارا, لگا ہند لگا دکن پورا پر ہوا ڈنکا. جب شاہ کی سواری کا لگا تبل بجنے, لنکا میں پڑی کھلبل جلبل کر لگی بجنے, ہنومان چھپے جل میں جیا جنت لگا چلنے, راون کی گئی سدھ بدھ سیتا کو لگا بجنے, اے راون تو کون بندہ لشمن پر ہوا ڈنکا. شاہ کی شکا باقی بکا شہروں میں دوم لشکر میں کہا, بجے ڈنکا علی مرتضیٰ کا پھٹے سینہ خارجی بے حیا کا, لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی, شاہ مرداں کی چوکی بہک کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہائی. چلے منتر پھرے واچا ویکھا مولا علی مشکل کشا, تیرے ڈینکے دا تماشا. جہاں پہ لفظ پھرے منتر چلے واچا ویکھا مولا مشکل کشا, تیرے ڈینکے کا تماشا, اس طرح پڑھنا ہے. وہ لکھنے میں مجھ سے تھوڑا سا ہو گیا تھا, تو یہ آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے. پھرے منتر چلے واچا ویکھا مشکل کشا, تیرے ڈینکے کا تماشا. اس عمل کا جو ہے آپ کو سارا میں نے سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. رات کو 12 بجے آپ کریں گے تو وہ بہت ہی بہتر ہے.
اور اس کا صحیح ٹائم بھی جو ہے جو استادوں سے مجھے ملا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو رات کے 12 بجے جنگل میں جا کے حصار کر کے 41 بار پڑھ کے پھر گھر آنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ڈیلی اسی طرح کرنا ہے۔ اور اس کی دھونی جو ہے گگل اور لبان ہے وہ آپ نے جو ہے جلاتے رہنا ہے، کوئلے پاس ماچ لگا لیں اس پہ جلاتے رہیں، تو پھر اس کے جو ہے اثرات اس میں حالیاں وغیرہ بھی آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز اینڈ والے دن جو ہے خود مولا کے مریدوں میں سے کچھ جنات آئیں گے تو وہ آپ سے قول و قرار کریں گے، اگر وہ پوچھیں گے ہمیں کس لیے بلایا ہے تو اس کے لیے آپ انہیں کہیں کہ میں اپنے اور لوگوں کے کاموں میں آپ سے جو ہے معاونت طلب کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ہماری مدد کیجیے گا، ہمیں دوبارہ آنے کے لیے نشانے دے دیں، جس طریقے سے آپ کو بلائیں تو وہ آپ کو طریقہ وغیرہ بتا دیں گے، اور اپنی کوئی شرط وغیرہ رکھیں تو آسان سی، یہ جن ویسے شرط رکھتے نہیں ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعاً ناجائز کام ہیں انہیں نہیں کریں گے، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سبھی کام جو ہے کریں گے لیکن اپنے اعمال کے تم خود جواب دہ ہوگے، تو ان میں پھر وہ جو ہے جس بھی جن کو وہ فقیر بزرگ جو ہے آپ کے ساتھ چھوڑیں اس کے آنے کا طریقہ بتائیں تو اس کو بلا کے اپنی معاونت جو ہے آپ کی معاونت کریں گے، اپنی مدد کروا لیا کیجیے گا، کام لیا کیجیے گا، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ انسانیت کا بھلا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ، ہاں پرہیز تو بھول ہی گیا، پرہیز اس میں آپ نے کرنا ہے لہسن، پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی اور جماع سے۔ چھلے والے گھر کی روٹی نہیں کھانی، یعنی کہ جہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہو 40 دن چھلا رہتا ہے اس گھر کا کھانا وغیرہ نہیں کھانا۔ مرگ فوتگی والے گھر کی جہاں پہ کوئی مرگ ہو گئی ہے وہاں بھی 40 دن کا ان کا بھی کھانا نہیں کھانا۔ اور یہ پرہیز جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں لہسن، پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی، جماع، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہی نہیں رہے گی کہ عمل میں کامیابی نہ ہو۔ چند جمعرات سے شروع کرنا ہے، منہ قطب کی طرف، شمال کی طرف کرنا ہے، پہاڑ کی طرف، نارتھ کی طرف کرنا ہے، تو حصار کر کے آپ اپنا عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔